شروع کریں گے ابھی آیت نمبر 7 سے. آیت نمبر 6 تک ہم نے پڑھا تھا رات کو. ابھی ہم انشاءاللہ العزیز آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ. ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا. وَإِذْ کر کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ذال ساکن ہے اور سمودھ طریقے سے ادا کیا جائے گا. ہلتی ہوئی آواز نہیں بنانی. دوسری بات یہ کہ ذال کی آواز نرم آوازوں میں سے ہے. آپ کی زبان دانتوں کے درمیان میں رہے گی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ. یعید آئین کی آواز کو گلے سے ادا کیا جائے گا. یعدکم اللہ. لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے. یہاں پر ایک اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لام ساری جگہوں پر موٹی نہیں پڑھی جاتی. جیسے یہاں پر ہے نا، اس لام کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا. صرف لفظ اللہ میں لام کو 2 جگہوں پر موٹا پڑھا جائے گا. یہ جو درمیان والی لام ہے جس کے اوپر تشدید ہے اور کھڑا زبر لفظ اللہ میں. جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم اس لام کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر اس لام سے پہلے جو بھی لیٹر آ رہا ہے اس کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہم نے اس لام کو باریک پڑھنا ہے. تو یہاں دیکھیں میم کے اوپر کیا ہے؟ پیش، جس کی وجہ سے لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. تو موٹی آواز ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو، اور اس کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. اس کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے. اس مد کی پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ 5 حرکات کی مقدار کے برابر ہے، اور اس کی پہچان یہ آئین جیسا حمزہ ہے. نہیں، آپ کو میں نظر بہت دن بعد آئی ہوں گی، میں تو ڈیلی سیشن کر رہی ہوں. اچھا جی، یہاں پر تو کے اوپر مد متصل ہے. پہچان کیا ہے؟ یہ آئین جیسا حمزہ. یہ مد اور آئین جیسا حمزہ دونوں ایک ہی سیم ورڈ کے اندر آئیں گے، ایک ہی لفظ کے اندر آتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں. جہاں مد ہے فوراً بعد آئین جیسا حمزہ. اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ اس مد کو، یہ جو لائن سی ہے نا، اس کو مد کہتے ہیں. مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، اور متصل کا مطلب ہے، یہ ہے نا مد متصل. متصل کا مطلب ہے جڑا ہونا، قریب قریب، ساتھ ساتھ ہونا. تو یہ مد اور آئین جیسا حمزہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے اس کا نام مد متصل ہے. اور اس کو 5 حرکات کی مقدار یعنی تقریباً 5 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. پھر یہ تا کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن ہے، یہ یا لین ہے. اب طائفتانی، تا زبر تا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ تا زبر یا ساکن تی. جب لین حروف ساتھ آتے ہیں تو آواز کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، مڑ جاتی ہے. تو ہم پڑھیں گے احدی الطائفتین انہا لکم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. یہاں بھی دونوں لین حروف آگے، غیرہ میں یا لین آئی اور شوکا میں واو لین آگے.
لین حروف دو ہیں، ایک ہے ان میں واو ساکن اور دوسرا یا ساکن، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی رکھے۔ یاد رکھیے گا جب ان کے اوپر جزم آئے تو ہی یہ لین کے طور پر بھی آئیں گے، اور دوسری ان کی پہچان یہ ہے کہ ان دونوں سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر بھی آنی چاہیے۔ ابھی یہاں پر ایک لیٹر لیا گیا ہے با، دونوں طرف با کے اوپر زبر ہے، ایک طرف با کے ساتھ واو ساکن کا پیوند، دوسری طرف با کے ساتھ یا ساکن کا پیوند لگایا گیا۔ نہ تو یہاں ہم نے پڑھا بھو، نہ ہم نے پڑھا بش، نہ با نہ بی نہ بو، کیونکہ جو لین حروف ہیں ان کو نرمی سے پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کرتے، جھٹکا نہیں دیتے، اور آواز زبر زیر پیش جیسی بھی نہیں رہتی، درمیانی سی آواز بنتی ہے۔ جیسے با کے اوپر زبر ساتھ واو ساکن تو بو اور بئی، با بی بو جیسی آواز نہیں رہے گی، ٹیڑھی سی آواز، ٹلٹ ہوتی ہوئی ساؤنڈ بنے گی، بو بئی تو تئی فو فئی، یہ ساری لین کی آوازیں ہیں۔ یہاں دیکھیں یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے، تو غین زبر یا ساکن غی، غی، اور یہاں شو۔ اب بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں غیرہ، غے آواز غلط ہے، غیرہ، ٹھیک ہے، پوری طرح آواز ٹیڑھی ہوگی، جھکاؤ کرے گی یا کی طرف۔ میرے یوٹیوب پر آواز نہیں آ رہی، کیا کسی اور کو بھی یہ ایشو ہوا؟ مجھے تو کوئی ابھی میسج تو نہیں ایسا ملا کہ آواز نہیں آ رہی۔ ایک منٹ جی، مجھے دیکھ لینے دیجیے۔ ہاں، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے ابھی؟ پلیز چیک کر کے مجھے بتائیے گا، دوبارہ یوٹیوب پر جائیے گا۔ جو بھی بہن بھائی یہاں تھے، مجھے آپ کا نام تو نہیں یاد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رحمان بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ آئی تھنک نہیں آ رہی، ورنہ اتنے دیر میں کسی نے ضرور ہی رپلائی کرنا تھا۔ جی، تو ہم یہاں سے پڑھیں گے اس کو دوبارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، یہاں پر غین کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن، یہ بھی یا لین اور یہ واو بھی لین۔ ابھی میں نے اس کا آپ کو بتا دیا کہ لین حروف کی آواز ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹلٹ ہو جائے گی، مڑ جاتی ہے، چھوٹی آواز پڑھیں گے، لمبا نہیں کرنا۔ غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ، را کے نیچے زیر ہے اور ساتھ یا ساکن ہے، یہ یا مدہ ہے۔ اب ہم نے را کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جو کھڑی حرکات ہیں، جیسے میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، ابھی ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، تو جو کھڑی حرکات ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، ان کو بھی 2 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں، اور جو مدہ لیٹرز آتے ہیں ان کو بھی 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کرنا ہوتا ہے۔ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ، قاف کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔
वयक़तअ, क़ाफ मोटा भी पढ़ा जाएगा क्योंकि हरूफ कलकला में हरूफ मुस्तालिया में से भी है और हरूफ कलकला में भी है, तो कलकला भी किया जाएगा। कलकला क्या होता है? जो आवाज़ को हिलाया जाता है, हिलती हुई आवाज़, ऐसे बाउंसी सी आवाज़, एको आवाज़ की तरह की आवाज़ का बनना कलकला होता है। ये किन हरूफ के ऊपर किया जाता है और कब किया जाता है? 5 हरूफ हैं जिनके ऊपर कलकला किया जाएगा और इन 5 हरूफ का जो मजमुआ है वो कुतुब जद कहलाता है। आप 5 हरूफ याद कर, एक लफ्ज़ याद करें कुतुब जद, तो उसमें जो हिज्जे हैं वही कलकला के हरूफ हैं। क़ाफ तो बा, क़ाफ तो बा, और जीम दाल यहाँ पर। अब यहाँ देखें कि यहाँ क्या है? क़ाफ है, क़ाफ इन हरूफ में शामिल है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वयक़, क़ाफ को हिलाएंगे। अगर कोई पढ़े वयक़तअ, वयक़तअ, तो ये कोई नहीं कलकला हुआ, ये गलत हो गया। क़ाफ को हिलाएंगे, वयक़ बहुत वाज़िया आवाज़ बनेगी, पलटती हुई आवाज़। वयक़तअ दाबिरल, दाबिरल, दाल को लंबा किया क्योंकि दाल के ऊपर ज़बर, साथ अलिफ हरफ मद्दा है। रा को मोटा पढ़ेंगे, रा के ऊपर जब ज़बर होती है या पेश तो हम रा को मोटा पढ़ते हैं। अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए, यहाँ रा के नीचे ज़ेर है तो यहाँ रा को बारीक पढ़ेंगे। दाबिरल काफिरीन। अभी भी वहाँ आवाज़ नहीं, मैंने तो इसको दोबारा ऑन किया था, फिर मैं यूट्यूब की बंद कर देती हूँ अभी क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मैं बाद में देखूँगी क्योंकि टाइम मेरे पास भी थोड़ा होता है। अच्छा जी, इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा और तुम चाहते थे कि जो काफ़िला बेशान व शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक़ को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे। ये जैसे कल भी मैंने आपको बताया था जब हमने सूरा अल अनफाल शुरू की थी कि इसमें चूँकि जंग बदर का है बयान किया जा रहा, तो उसमें 2 काफ़िले थे। एक तजारती काफ़िला था जो मक्का की तरफ आ रहा था, काफिरों का था, और दूसरी तरफ उन्हीं काफिरों को ये डर था कि रास्ते में मुसलमान हम पर हमला ना कर दें, तो उन्होंने मक्का पैगाम भेजा था कि हमारी मदद के लिए आओ। तो मक्का से जो काफ़िला गया वो मुसल्ला होकर गया, और वो कोई 1000 पर मुश्तमिल काफ़िला था जो मक्का से जा रहा था मुशरिकीन का अपने वो जो तजारती काफ़िला है उसकी हिफाजत के लिए और मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए। मुसलमान कहाँ पर हैं? मदीना में थे उस वक्त। तो फिर यहाँ पर जो एक मुसलमानों का ग्रोह था वो चाहता था कि वो जो तजारती काफ़िला है उस पर हमला किया जाए, उनसे लड़ा जाए क्योंकि उनसे लड़ना आसान है। और दूसरा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़ैसला किया वो क्या था कि जो काफ़िला बेशान व शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता है कि अपने फरमान से हक़ को कायम रखे। यानी तुम तो चाहते हो कि बेशान व शौकत काफ़िले के साथ लड़ो जिसके पास हथियार नहीं है, लेकिन अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि अपने फरमान से हक़ को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे। तो ऐसा करना किस काफ़िले के साथ लड़कर ये मुमकिन था? जो मुसल्ला होकर आ रहा था, जिनके पास हथियार थे।
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، قاف موٹا پڑا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، یہاں طا موٹا پڑا جائے گا. جن حروف کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، وہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، یعنی بولڈ لیٹرز کہلاتے ہیں. اور یہ کون کون سے ہیں؟ ان میں ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف شامل ہیں. یہ 7 حروف ہیں. یہ ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جائیں گے، پر پڑھے جائیں گے. لیکن اس میں 3 لیٹر اور بھی ہیں جس میں ہے الف، لام اور را، جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو لفظ اللہ میں لام کے بارے میں بتایا کہ یہ لام 2 جگہوں پر موٹی پڑھی جاتی ہے. جب اس لام سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ کی لام موٹی پڑھی جاتی ہے. اچھا، اب موٹے کا بھی آپ کو میننگ نہیں آتا. بولڈ سمجھ آتی ہے، ہیوی ساؤنڈ کی سمجھ آتی ہے، منہ بھر کے جو آواز نکلے، بھرے ہوئے منہ کے ساتھ، فل ماؤتھ کے ساتھ. اب آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، تو جو لفظ موٹے ہیں لام جیسے ہے، تو لام کو کب موٹا پڑھنا ہے؟ صرف لفظ اللہ میں جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے. جیسے ابھی پڑھیں یرید اللہ، عبد اللہ، منہ بھرا ہوا ہے آواز سے، ٹھیک ہے، فل ماؤتھ ہو جاتا ہے یہ. ابھی خالی منہ کے ساتھ پڑھیں گے یرید اللہ، فرق ہو گیا. دُلَّہ، یہ لام موٹی ہے تو پڑھیں گے وَيُرِيدُ اللَّهُ. لام کو موٹا پڑھتے ہیں جب لفظ اللہ میں، صرف جب لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو یا زبر. اگر زیر ہوگی تو لام کو باریک پڑھیں گے. پھر الف. الف کو کہاں موٹا پڑھنا ہے؟ جب ان موٹے پڑھے جانے والے حروف کے ساتھ الف حرف مدہ کے طور پر آتا ہے تو الف کی آواز کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. الف میں بیسیکلی وہی صفت پائی جائے گی جس حرف کے ساتھ وہ آ رہا ہے، اس حرف کی جو صفت ہے. صفت کیا ہوتی ہے کہ کچھ حرف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں تو موٹے پڑھے جانے کی صفت ان میں آئی، اس کو کہتے ہیں تفہیم. اور باریک پڑھے جانے کی جو صفت ہے، باریک پڑھا جانا، ترقیق. ابھی یہاں جیسے میں آپ کو اگر مجھے کوئی لفظ نظر آ جائے، جیسے یہاں پر جیم کے اوپر زبر ہے، 7 الف ہے، جیم باریک پڑھا جا رہا ہے تو 7 الف بھی باریک پڑھا گیا. فَاسْتَجَا، جیم کی جو صفت ہے وہی الف میں بھی آ گئی. اور جب یہ ان حروف کے ساتھ آئے گا، جیسے قال، قاف موٹا پڑھا جائے گا، 7 الف بھی موٹا پڑھا جائے گا. پھر 3rd لیٹر ہے را، جس میں دونوں صفات پائی جاتی ہے، تفہیم اور ترقیق. را کو موٹا پڑھتے ہیں جب را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. پھر اگر را ساکن ہو، را کے اوپر زبر زیر پیش ہے ہی کوئی نہیں، را ساکن ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر دیکھا جاتا ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت کو، اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو را ساکن کو موٹا پڑھیں گے. اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را ساکن کو باریک پڑھنا ہے. اگر را ساکن سے پہلے زیر بھی آ جائے لیکن را ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ ان مستعلیہ حروف میں سے، موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے آ جائے تو بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے. مرصاد، جیسے یہاں مر، را کو موٹا پڑھا گیا کیونکہ دیکھو را سے پہلے تو زیر ہی ہے لیکن را ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ صاد، جو کہ ان حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، مستعلیہ حروف میں سے ہے، بولڈ لیٹرز میں سے ہے. تو یہاں پر لیُحِقَّ الْحَقَّ
وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جیم ساکن ہے اور یہاں جیم کے اوپر ہم قلقلہ بھی ادا کریں گے۔ مجرمون پڑھیں تو پھر قلقلہ نہیں ہوا، ہم پڑھیں گے مج، یہ قلقلہ کی ساؤنڈ ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں مسلمان ایک ایسے گروہ کے ساتھ لڑیں جس کے بعد ان کا رتبہ، ان کا رعب بلند ہو اور سچ کو سچ کر دکھایا جائے۔ سچ کو سچ کرنا یعنی دین حق ہے، جو مذہب ہے وہ سچا ہے، لیکن جو مشرکین اس کو نہیں مان رہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، تو باطل ہیں۔ وہ جن بھی چیزوں پر ایمان لائے ہیں وہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ سچ کو سچ کر دکھایا جائے، یعنی مسلمانوں کو مضبوط کر کے دکھایا جائے اور باطل کی جڑ کاٹ دی جائے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اِذْ تستغیثون، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، تستغیثون، سا کو بھی نرمی سے پڑھنا ہے۔ نرمی سے پڑھتے ہوئے اب بعض لوگ کہیں گے نرمی سے کیا پڑھنا ہے، تو نرمی سے پڑھتے ہوئے زبان آپ کی دانتوں کے درمیان میں رہتی ہے، سیٹی جیسی تیز آواز نہیں بڑھنی چاہیے۔ جیسے یہاں ہے نا سا، بہت سے لوگ اس کو پڑھیں گے سا، تو وہ تو سین کی آواز ہے۔ اگر ہم یہاں اس کو پڑھیں تستغیثون، تو سین اور سا میں کیا فرق کیا؟ دونوں کی آوازوں کو سیم طریقے سے ادا کر دیا، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سین جب ہم پڑھتے ہیں سین، تو دونوں دانت جو ہیں ہمارے اوپر والے اور نیچے والے، سامنے کے دانت وہ بالکل کلوز ہو جاتے ہیں، زبان پیچھے چلی جاتی ہے۔ پڑھ کر دیکھیں، زبان کا یہ والا جو پارٹ ہے یہ اوپر لگ رہا ہوتا ہے تالوں کے ساتھ، یہ سین ہے۔ اب ہم نے ادا کرنا ہے، یہ سا ہے۔ اب زبان کدھر ہے؟ دانتوں کے درمیان میں ہے، اور جو اوپر والے دو دانت ہیں نا، سامنے کے دو دانت اوپر والے، وہاں زبان کو ٹچ کریں، سا سا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی، نون کے اوپر ہم غنہ بھی کریں گے اور نون کے اوپر نون کی آواز کو لمبا بھی کریں گے۔ کیوں غنہ کیا؟ اس تشدید کی وجہ سے۔ اگر نون کے اوپر تشدید آ جائے یا میم کے اوپر تشدید آئے تو ہم غنہ کرتے ہیں، اور غنہ ہے کیا؟ آواز کو ناک میں پڑھنا غنہ کہلاتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں، حمزہ زبر نون ساکن ان، یہ غنہ ہوا، ان، آواز ناک میں گئی۔ 2 سیکنڈ تک ہم نے اس آواز کو ناک میں ہولڈ کرنا ہے، یعنی غنہ کی مقدار کیا ہے؟ 2 حرکات کی مقدار۔ پھر نون کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن، یہ یا مدہ ہے۔ جب زیر کے بعد یا ساکن آئے تو پھر یا مدہ ہوتی ہے، اور مدہ حروف کیا کرتے ہیں؟ آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ اب جو مدہ حروف ہیں وہ 3 ہیں، ان میں ہے الف، واو ساکن اور یا ساکن، یہ 3 مدہ حروف ہیں۔ ان الف حرف مدہ کب ہے؟ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے تو الف حرف مدہ۔ جیسے آپ کو یہاں جیم نظر آ رہی ہے، جیم کے ساتھ الف ہے، الف سے پہلے جیم کے اوپر حرکت کون سی آئی؟ زبر کی، جی الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف حرف مدہ۔
واو ساکن کب حرف مدہ ہے؟ یہاں دیکھیں یہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہوگی تو واو ساکن حرف مدہ ہوگا. واو کے اوپر جزم کا ہونا بھی ضروری ہے، واو سے پہلے پیش کا ہونا بھی ضروری ہے، تب یہ واو مدہ کہلائے گا. پھر تھرڈ ہے یا ساکن. یا ساکن کب حرف مدہ ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. موسٹ ویلکم، آپ نے ٹیم جوائن کی. سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے جو بھی ابھی ٹک ٹاک پر مجھے سن رہے ہیں، پلیز ٹیم ضرور جوائن کیا کیجئے. اتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے، کنجوسی مت کریں. آپ نے یہ جو ٹیم جوائن کرنی ہے یہ کیوں کرنی ہے؟ اس گروپ کو بڑا کرنے کے لیے. کیونکہ ہم نے اس کنٹینٹ کو پھیلانا ہے. ہماری ٹیم مضبوط ہوگی، ہماری ریچ بڑھے گی. ہم فار یو پر رہتے ہیں، ہماری لائیو سٹریم زیادہ جگہوں تک جاتی ہے. تو چھوٹا سے کام کے لیے کنجوسی مت کریں. یہ اگر آپ روزانہ آتے ہو تو ایک کوائن سے اگر آپ ٹیم روزانہ تو کرنا نہیں پڑتا، جب آپ کا لیول ڈیڈ ہوتا ہے تب آپ کو کرنی پڑتی ہے. آئی تھنک ریفریش کرنا پڑتا ہے، تو کر لیا کیجئے. کوئی نہیں، اللہ زیادہ دیں گے. اس کے بدلے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا عطا کر دیں، لیکن ان چیزوں کو حصہ لیا کریں. جی میں قرآن ہی پڑھا رہی ہوں، آپ یہاں سیکھیں. اگر آپ پرائیویٹ کلاس کی بات کرتے ہیں تو وہ میں صرف خواتین کو پڑھاتی ہوں. اگر آپ خاتون ہی ہیں تو مجھے ان باکس میسج کر دیجیے گا، اپنی جگہ بتا دیجیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کیونکہ مختلف کنٹریز کے ٹائم مختلف ہوتے ہیں. تو میں دیکھوں گی اگر میرے پاس سلاٹ اویلیبل ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن یاد رکھیے گا وہ پیڈ کلاس ہوگی. یہ فری ہے. اچھا جی، واو ساکن سے پہلے پیش کا ہونا اور یا ساکن سے پہلے زیر کا ہونا. جیسے یا ساکن کی ہمیں یہاں مثال مل جائے گی، غین کے نیچے زیر ہے، ساتھ ہی یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ ہے. اب مدہ حروف اپنی آواز نہیں دیتے، کیا کریں گے؟ جس بھی حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں. اذ تستغیثون. اب دیکھو تستغیثون ایسے نہیں پڑھا، تاغی غلط ہے. غین کو لمبا کر لیا، ساتھ ہی سا کو بھی لمبا کیا کیونکہ واو بھی مدہ ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی. یہاں بھی نون کو لمبا کیا کیونکہ زیر ہے نا نون کے نیچے، ساتھ یا ساکن، تو یہ یا مدہ. انی ممدکم بی-الف. میم ساکن کے بعد با ہے، یہ میم ساکن کا اخفا ہوگا. یہاں پر اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں. جو میم کے قاعدے ہیں نا ان کو شفوی قاعدے کہا جاتا ہے. تو میم ساکن کے بعد با کا آنا میم ساکن کے اخفا کی پہچان ہے. کیسے کریں گے؟ میم کی آواز پر غنہ ادا ہوگا. ممدکم بی-الف من الملائکۃ. اب یہاں پر میں آپ کو ایک دفعہ میم کے قاعدہ دکھا دیتی ہوں تاکہ یہ ہے اخفائے شفوی. کہاں کیا جائے گا؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے، جو کہ ابھی یہاں پر آیا. میم ساکن کے بعد با تو ہم نے میم کے اوپر غنہ کیا. ادغام شفوی کہاں کیا جاتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے، یعنی ایک جو لفظ ہے وہ میم پر ختم ہو رہا ہوگا، دوسرا لفظ میم سے شروع ہو رہا ہوگا، تو وہاں پر جو پہلا میم ساکن ہوگا، دوسرا میم مشدد. جیسے یہاں دیکھیں علیکم میں لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ میم، لیکن یہ میم ساکن ہے اور آگے میم مشدد سے اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے. یہاں ہم نے میم ساکن کا ادغام کرنا ہے. اس میں ساکن میم جو ہے وہ مدغم ہو جاتی ہے مشدد کے اندر. ساکن میم علیحدہ سے نہیں پڑھی جاتی. یہاں پڑھیں گے علیکم من السماء. کم غنہ بھی کریں گے اور کاف کو مشدد میم سے ملائیں گے. پھر اس کے علاوہ تھرڈ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس میم کا رول، وہ ہے اظہار شفوی. اظہار کہاں کیا جائے گا؟
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے بہت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اظہار شفوی کہاں کیا جائے گا؟ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی اور کوئی بھی لیٹر آ جائے تو پھر ہم اظہار ہی کرتے ہیں۔ جتنے بھی لیٹرز ہیں الف سے لے کر یا تک، ان میں سے کوئی بھی اور لیٹر آ جائے، با نہ ہو میم نہ ہو، کیونکہ با کے اوپر اخفا ہو گیا، میم کے اوپر ادغام ہو گیا، باقی سب کے اوپر اظہار ہوگا۔ اظہار کرتے ہوئے ہم نے میم کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے میم ساکن ہے، اس کے بعد ہے فا، تو ہم پڑھیں گے ربکم فاستجاب۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ مجھے پتہ تو نہیں آپ کا نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے بہت عطا کرے، آپ کی صحت میں، ایمان میں، رزق میں بہت برکت دے، آمین۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو آپ اگر ذہن میں رکھیں، یہ تین ہم نے میم ساکن کے قاعدے یہاں پڑھ لیے۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد فا، نہ با ہے نہ میم، تو یہاں اظہار کیا، اظہار کرتے ہوئے ہم نے جلدی پڑھنا ہوتا ہے، ربکم فاستجاب لکم۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ یہاں پر بھی اظہار ہوگا میم ساکن کا، لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ را موٹا پڑا گیا، دال باریک ہے، فا کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یا مدہ ہے، فا کو ہم نے 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا۔ اچھا، ویسے تو مدہ حروف کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں، لیکن جب حروف مدہ کے بعد ساکن حرف پڑھا جا رہا ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے مد عارض لگانی ہے، عارضی مد لگانی ہے، اور عارضی مد کی پڑھے جانے کی جو مقدار ہے وہ 4 حرکات کی مقدار کے برابر۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے مردفین۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہاری مدد کی، کیا وہ وقت یاد کرو اوپر آیا نا؟ یہاں پر ہے جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، یعنی دعائیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت کو پکار رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد کیجئے، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں 1000 لفظ استعمال ہوا ہے، الف، اور سورہ النساء میں یہ 1500 کی تعداد بتائی گئی ہے، تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مردفین، پیچھے آنے والے، یعنی پہلے اگر 1000 آئے ہیں، پھر ان کے پیچھے آئے، پھر ان کے پیچھے آئے، گروہ در گروہ، تو وہ ٹوٹل جو تعداد ہوگی وہ زیادہ ہی ہوگی فرشتوں کی۔ تو ان فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی جنگ بدر میں، جس میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، مسلمان اس میں فتح یاب ہوئے تھے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک مسلمان جو اس وقت جنگ میں شامل تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک کافر تھا، گھوڑے پر سوار تھا اور اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، اور اتنے میں نے دیکھا کہ وہ اس کی ناک سرخ ہو گئی اور وہ میرے سامنے چت لیٹ گیا، یعنی اس کو کسی اور نے مارا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ فرشتہ تھا جس نے حملہ کیا، وہ گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم نیلا پڑ گیا، یعنی مر گیا۔
تو یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھی کی تھی، اور وہ مسلمانوں کو باقاعدہ محسوس ہوئی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی لڑ رہا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ باقاعدہ جیسے مسلح ہو کر آتے ہیں، ایسے فرشتوں کو بھیجا گیا تھا ایک لشکر کے طور پر، تاکہ مسلمانوں کی مقصد کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ میں اپنے جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی مدد کروں گا۔ تو اگر اس وقت مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو مسلمان اور کمزور ہو جاتے، دل کمزور ہو جاتے کہ ہم تو صرف مار کھانے کے لیے ہیں، ہماری تو اللہ مدد ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا، اللہ نے مدد کی، اور مسلمانوں کو محسوس ہوئی وہ مدد کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ پختہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف یہاں نہیں، ہم نے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ جب فرعون ان کے پیچھے بھاگ کر آیا تو جن کو اللہ نے بچانا تھا ان کے لیے سمندر میں سے رستہ بنا دیا، جن کو اللہ نے غرق کرنا تھا اسی پانی میں اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو سامنے سیدھی دکھا کر مدد کی گئی کہ میں اگر چاہوں تو میں تمہیں بچا لوں۔ پھر حضرت ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے واقعے میں بھی کیا ہے کہ سامنے سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کو آگ میں زندہ سلامت رکھا، آگ ان کو جھلسا تک نہ سکی۔ تو یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، یہاں لفظ اللہ کی لام کو ہم نے موٹا پڑھا، جعل عین کو گلے سے ادا کرنا ہے، جعلا نہیں پڑھنا، وہ حمزہ کی آواز ہے، عین کی آواز ایسے سکویز کی ہوئی نچوڑی ہوئی آواز آ کر کے اس کی پریکٹس کیا کریں جن بہن بھائیوں کی عین کی آواز نہیں ادا ہوتی۔ جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ، یہاں پر 2 آوازیں مماثلت رکھتی ہیں، تا باریک آواز جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، تا، اور یہ ہے طا موٹی آواز فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھی جانے والی، وَلِتَطْمَئِنَّ نون پر غنہ کیا، بِهِ قُلُوبُكُمْ، جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ہم وقف کریں گے تو کوئی چینج نہیں کیا جائے گا کیونکہ میم پہلے ہی ساکن ہے، تو اس کو کہتے ہیں وقف بالسکون، جہاں پہلے ہی حرف ساکن ہو۔ وَمَا النَّصْرُ، میم کو نون سے ملایا پھر غنہ کیا، الف اور لام یہاں 2 آپ کو لیٹر نظر آ رہے ہیں، دونوں نہیں پڑھے جا رہے، وجہ کیا ہے کہ نون حروف شمسی میں سے ہے، حروف شمسی سے پہلے جب بھی الف اور لام ایسے اکٹھے آئیں گے تو وہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، ان کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی، یہ بھی یہاں پر پہچان آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں حالی ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ پڑھے بھی نہیں جا رہے، ہم نے وَمَا النَّصْرُ نہیں پڑھا، وَمَا النَّصْرُ نہیں پڑھا، الف اور لام نہیں پڑھے گے۔ حروف شمسی 14 حروف ہیں، حروف شمسی سے پہلے جب الف اور لام 2 حروف آ جائیں دونوں سائلنٹ رہتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ حروف شمسی ہیں، 14 لیٹرز۔ اوکے، اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر آپ کو اسی کی اگزامپل بھی نظر آ رہی ہے، تو پڑھیں گے
वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, इन दिल्लाह नहीं पढ़ना, इन नून को ज़ाहिर नहीं होने देना क्योंकि नून साकिन के बाद दाल है, यहाँ इहफ़ा का कायदा लग रहा है, इहफ़ा किया जाएगा। इहफ़ा क्या होता है? इहफ़ा का मतलब है छुपाना। नून, यहाँ पर नून साकिन का इहफ़ा है, पीछे हमने पढ़ा था वो मीम साकिन का इहफ़ा, यहाँ नून साकिन का इहफ़ा। नून साकिन का इहफ़ा नून साकिन और तनवीन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो जब आप देखें कि नून साकिन है या तनवीन है, नून साकिन क्या है? जब नून के ऊपर जज़्म है, सुकून है, तो ये नून साकिन है। तनवीन क्या होती है? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो जब नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो हम इहफ़ा करते हैं। 15 लेटर्स हैं ये। अभी यहाँ पर क्या है? नून साकिन के बाद है दाल, तो दाल इन हरूफ में शामिल है। यहाँ हमने इन नहीं पढ़ना बल्कि दिल्लाह इहफ़ा करते हुए नून की आवाज़ को नाक में छुपाया जाएगा, 2 हरकत की मिकदार इसके ऊपर ठहरा जाएगा। अब इहफ़ा करना का तरीका क्या है, मतलब कि कैसे किया जाए? बाज़ लोगों की नून की आवाज़ ज़ाहिर हो जाती है। इसका तरीका ये है कि जो ज़ुबान है वो मुंह में किसी भी हिस्से के साथ टकरानी नहीं चाहिए। ज़ुबान ऐसे सीधी मुअल्लक रहती है मुंह में, ना दांतों से, ना तालू के साथ, ना होंठों के साथ, कहीं पर भी ज़ुबान ना टकराए तो आवाज़ नाक में छुपती है। अगर जैसे ही ज़ुबान टकराएगी तो आवाज़ ज़ाहिर हो जाएगी। आया दिल्लाह, लाम को बारीक पढ़ना है। इन्नल्लाह। अच्छा, एक और चीज़, ये जो तवा है ये वक्फ़ मुतलक की अलामत है, यहाँ हम वक्फ़ करेंगे। जब हमने वक्फ़ किया तो हमने आया दिल्लाही नहीं पढ़ा, हा के नीचे ज़ेर नहीं पढ़ेंगे, हा को साकिन करेंगे। जब खड़ा ज़बर के बाद साकिन हरफ पढ़ा जाएगा तो मद्दे आरिद भी लगेगी। अगर खड़ा ज़बर के ऊपर वक्फ़ आ जाए या खड़ा ज़बर के बाद साकिन हरफ पढ़ा जाए, दोनों सूरतों में मद्दे आरिद लगानी है। आरज़ी मद देखने में कोई नहीं, पढ़ने में आ रही है। कितना लंबा करना है आरज़ी मद को? 4 हरकत की मिकदार, तकरीबन 3 से 4 सेकंड। तो हम पढ़ेंगे मिन दिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। राना भाई जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फी रिज़्क़िक। अब यहाँ पर मीम के ऊपर 2 पेश हैं, आगे आयत मुकम्मल हो गई, हमने वक्फ़ किया तो हमने हकीमुन नहीं पढ़ा, हकीम। काफ पर भी मद्दे आरिद लगी क्योंकि या मद्दा के बाद मीम साकिन पढ़ा जा रहा है और मीम के ऊपर 2 पेश हैं। जब मीम को साकिन करेंगे तो होंठों को यूँ इकट्ठा करें जैसे वाव को पढ़ते हुए होंठों को इकट्ठा किया जाता है, हकीम। ये वक्फ़ बिल अशमाम की सूरत है। और उस मदद को अल्लाह ने महज बशारत बना दिया था कि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि फ़रिश्तों के ज़रिए जो मैंने तुम्हारी मदद की, या मैंने तुम्हें पहले ही वो खबर दे दी, और इस मदद को अल्लाह ने महज बशारत बनाया था, खुशखबरी बनाया था तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे दिल बड़े हो जाएं, तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें। देखो, जब हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो अगर हमें पता हो ना कि ये फ़लाँ शख्स है जो इसमें मेरी मदद करेगा, तो हम थोड़े से होशो हवास कायम रखते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ ये लोग हैं। हमारे दिलों में डर कम बनता है, राइट। लेकिन जब हम खुद को ऐसे फील करो कि आपके सामने कोई शेर आ गया, कोई होनहार आ गया जानवर, और आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं जंगल में, तो आप डर जाएंगे और डर के हाथ पांव आपके वैसे ही फूल जाएंगे, आपने मुकाबला क्या करना है। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमारे साथ और लोग हैं, या उनके पास यूं कह लीजिए कि हथियार भी हैं, वो इसको मार देंगे, तो फिर जो हमारा मुकाबला करने का एक अंदाज़ है वो डिफरेंट होगा।
ہمارے دل اتنے نہیں ڈریں گے، ہمیں لگے گا کہ ہمارے پیچھے یہ فلاں شخص کھڑا ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں کیا خوشخبری دے دی کہ میں فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، تم اکیلے نہیں لڑو گے، فرشتے تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اب مسلمانوں کو بھی تھوڑی سی ہوشیاری ہو گئی کہ ہاں ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھی ہماری مدد کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، کفار آگے تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہاں اللہ نے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، یعنی خوشخبری کے طور پر یہ تمہیں بات سنا دی گئی کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، تم مطمئن ہو کر مقابلہ کرو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی سب سے جو بڑی مدد ہے وہ تو اللہ، یہ تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے فرشتوں کو، اللہ چاہے تو کسی اور کے ذریعے بھی مدد کر لے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں عام الفیل میں ابابیل والوں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے کس کے ذریعے مدد کی؟ پرندوں کے ذریعے، ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا۔ تو ضروری نہیں کہ بات یہاں سمجھانے کی کیا ہے کہ وہ فرشتوں کی مدد نہیں، وہ فرشتوں نے نہیں مدد کی، مدد اللہ نے کی ہے، یہ اللہ کی مرضی کہ کس کے ذریعے مدد کرے، کس فارم میں اللہ آئے، مدد اللہ کی تھی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں ابھی میرے کسی بھائی نے گفٹ پلیٹ کیا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقی۔ اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو۔ جو بہن بھائی بھی یہاں مجھے سپورٹ کرتے ہیں میری آواز کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے یہاں سپورٹ کرتے ہیں، چاہے گفٹنگ کے ذریعے، لائک کے ذریعے، شیئرنگ کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے، یہ ساری چیزیں مل کر کسی اکاؤنٹ کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یہاں ذال کو ساکن بھی پڑھنا ہے، نرم بھی پڑھنا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، عین کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے، نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا۔ یغشیکم النعاس امنتم منہ، امنتم، تا کو میم سے ملاتے ہوئے یہاں ادغام ہو رہا ہے۔ یہ کون سا ادغام ہے؟ یہ نون ساکن کا، تنوین کے بعد آ رہا ہے نا، تو مطلب نون ساکن کا قاعدہ لگے گا۔ نون ساکن کا ادغام کہاں کیا جائے گا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے ادغام کرنا ہے۔ کون سے حروف ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حروف ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ان پر ادغام ہوگا۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ 2 آوازوں کو ایک دوسرے کے اندر مرج کر دینا، مکس کر دینا، مدغم کرنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تا کے اوپر 2 زبر ہیں، اگر ہم تا 2 زبر پڑھیں تو کیا آواز بنتی ہے؟ تا 2 زبر تن، تو یہاں پورا لفظ اگر پڑھیں گے تو آواز بنے گی امانتن، رائٹ؟ لیکن آگے چونکہ میم مشدد آگے، میم ان حروف میں سے ہے، تنوین کے بعد ہے، تو اب ہم نے تا کو میم سے ملانا ہے، امانتم، تو مدغم کیا ہوا؟ نون کی آواز۔ جب ہم نے پڑھا تھا امانتن، تن، نون کی آواز سنائی دے رہی تھی، اب اس نون کی آواز کو ہم نے مرج کر دیا یا مکس کر دیا، میم کے اندر ہی غائب ہو گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ جیسے چینی
پانی میں مکس ہو کر غائب ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اس کا وجود ختم ہو گیا، ذائقہ رہتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ چینی دکھاؤ تو چینی دکھائی نہیں جا سکتی، ہاں محسوس کی جا سکتی ہے، چکھی جا سکتی ہے. اسی طرح یہاں اگر کوئی کہے کہ نون کہاں ہے تو نون تب تک ہے جب تک ہم نے تا دو زبر تن پڑھنا ہے، اس کو لدا پڑھنا ہے. امانتن تو نون کی آواز ہے، لیکن جب ہم نے ان دونوں کو ملانا ہے تو نون کی آواز نے اس کے اندر ہی مکس ہو جانا ہے. امانتم ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا. دو لیٹر را اور لام، دو حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ادغام کرتے ہوئے ہم نے غنہ نہیں کرنا. را کے اوپر بھی غنہ نہیں ہوگا، لام کے اوپر بھی غنہ نہیں ہوگا. باقی 4 حروف یا میم واو نون، ان کے اوپر ادغام کے ساتھ غنہ کیا جائے گا. یہاں میم کے اوپر ہے ادغام تو غنہ ہوگا. تا اور میم کو ملاتے ہوئے آواز کو کھینچا جائے گا، لمبا کیا جائے گا. امانتم منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، یہ میم ساکن کا ادغام. میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، ساکن میم مشدد کے اندر ہی مکس ہو گئی. عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم. اب یہاں دیکھیں حمزہ کے اوپر 2 زبر، آگے لام مشدد، لام ان حروف میں ہے. یہاں ہم نے ادغام کیا، ما ان نہیں پڑھا، ما ال پڑھا، لیکن ہم نے غنہ نہیں کرنا. اگر کوئی پڑھے نا ما ال، یہ جو ال کی آواز کو لمبا کیا تو یہ غلطی ہے، یہ نہیں ہونے دینا. جلدی حمزہ اور لام کو ملا کر چھوڑ دینا ہے. ما ال یطہرکم، یہاں میم کے اوپر دونوں جگہوں پر جو مد آئی یہ مد متصل ہے. دونوں جگہوں پر میم کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے. دونوں جگہوں پر آپ کو مد کے بعد آئین جیسا حمزہ نظر آ رہا ہے نا، یہ پہچان ہے کہ مد متصل ہے. ماء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم. عنکم نہیں پڑھا، نون ساکن کے بعد کیف، نون ساکن کا احفا، نون کو ناک میں چھپا لیا. عَنكُم رج، جیم کے اوپر ہم نے قلقلہ ادا کیا. رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. بِهِ قاف کے اوپر بھی قلقلہ. اقدام، میم کو ساکن پڑھیں گے کیونکہ آیت مکمل ہو گئی. ترجمہ پڑھتے ہیں. جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے. یہاں ہم نے آیا نمبر 11 تک پڑھا. انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر میں اگلے سیشن میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گی تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گی. ابھی 7:30 ہو گئے ہیں تو مجھے تھوڑا سا آگے کلاس کی طرف جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے وائنڈ اپ ابھی کرنا پڑے گا. آپ تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگ آئے، آپ نے قرآن کریم کو سنا، سیکھا، پڑھا. اللہ رب العزت ہم سب کو، جتنے بہن بھائی بھی یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. اور جہاں جتنے بہن بھائیوں نے یہاں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا کرے، غنی کرے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، ہر لحاظ سے آپ کو سکون عطا کرے، دنیا اور آخرت میں بہترین اجر آپ کو دے. اور اللہ رب العزت ہم سب کا جب بھی خاتمہ کریں ایمان کی حالت میں کریں. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز جو اگلا سیشن ہے وہ رات کو 8:30 بجے